نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے ہم تک پہنچانے میں بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت زیادہ پریشانیاں برداشت کی، بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی۔ آپ کو ستایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوذیت فی اللہ ولا یوذی احد، مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ وخفت فی اللہ ولا یخاف احد، اور مجھ کو اتنا ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ مکہ شریف میں بھی 13 سال تک آپ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آ گئے تو مدینہ شریف آنے کے بعد بھی کفار مکہ نے جنگ بدر کی، جنگ احد برپا کی، اور اسی طرح سے جنگ خندق ہوئی۔ ان تمام جنگوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلہ کرنا پڑا، جنگ کرنا پڑی کفار مکہ سے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا۔ تو مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے جو کہ ہمیشہ آپ کے خلاف لڑتے رہے، جو کہ جنگ بدر میں کمانڈری کرتے رہے کافروں کی، جنگ احد میں کمانڈر بنے رہے کافروں کے، جنگ خندق میں کمانڈر بنے رہے کافروں کے، وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ بہرحال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مسلمان ہونے کو قبول فرما لیا، اور ان کو شرف صحابیت سے نواز دیا آپ نے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر جو بغض چھپا ہوا تھا وہ بغض ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اس بغض کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حکم ابن عاص جو تھا، ابو سفیان کا رشتہ دار تھا، حکم ابن عاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا حکم ابن عاص کے بارے میں، تو انہوں نے حکم ابن عاص کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، مدینہ شریف سے نکال دیا، کہا یہ یہاں نہیں رہ سکتا، اور وہ جا کر کے طائف میں رہنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کا 7-8 سال کا لڑکا تھا مروان، وہ بھی طائف میں رہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوشش کی کہ دوبارہ آ جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، اور یہ فرمایا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال چکے ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو بلاؤں۔ اس کے بعد حکم ابن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واپس آنے کی کوشش کی مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال چکے ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو واپس بلاؤں۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ نہیں آ سکا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اس کا رشتہ تھا، اور رشتہ داری کی دہائی دے کر کے، رشتہ داری کا بہانہ کر کے وہ آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم دلی سے اس نے فائدہ اٹھایا، اور پھر اس کا لڑکا جو تھا مروان، وہ اتنا زیادہ دخل انداز بن گیا حکومت کے کاموں میں، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سیکریٹری بنا دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر اس کے پاس رہتی تھی، اور وہ آرڈر لکھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگا دیا کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور حتیٰ کہ مروان کی سازشوں کی وجہ سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر مروان کی سازشوں کی وجہ سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ جمل ہوئی، یہی بھڑکا کر کے لایا تھا صحابہ اکرام کو، جنگ جمل ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری صورتحال واضح کی، اور اس صورت کے اندر صلح کر لی۔ جب اس نے دیکھا کہ صلح ہو گئی تو رات کی تاریکی میں کچھ آدمی ادھر گھسا دیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، اور کچھ آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں گھسا دیے۔
اور ان لوگوں نے رات میں تیر اندازی کر دی۔ لوگ یہ سمجھے ادھر والوں نے سوچا کہ ادھر والوں نے بدعہدی کی ہے، اور ادھر والوں نے سوچا کہ ادھر والوں نے وعدہ توڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ رات کی تاریکی میں دونوں لشکر آپس میں الجھ گئے۔ جنگ جمل کے اندر 10,000 مسلمانوں کا خون بہہ گیا، بعض روایات میں کہ 13,000 مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ اسی طرح مروان نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لڑایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب دیکھا کہ یہ لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ امیر برحق تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کا فرض تھا کہ جو بغاوت اٹھے اس کا سر کچل دیں۔ چنانچہ بغاوت کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلے، اور ادھر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا مقابلہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے، اور 80,000 مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ اس موقع پر جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ یا عمار، اے عمار تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جب یہ حدیث لوگوں کے سامنے آئی اور یہ دیکھا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے قتل کیا ہے، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ ان کا لشکر، معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہے، باغیانہ لشکر ہے۔ چنانچہ ان سے الگ ہٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ بہرحال پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک امیر رہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے صلح کر لی، تو اس طرح سے اب دونوں جماعتیں ایک ہو گئی، اور اس کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی اتفاق اور اتحاد کا سال۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت کے، پوری مملکت کے امیر بن گئے، اور ان کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ہی خلیفہ بنا دیا، جبکہ وہ صلاحیت والا نہیں تھا۔ اگر صلاحیت والا ہوتا، قابل ہوتا، تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایسے مبارک دور کے اندر جب ایسی پاکیزہ مبارک ہستیاں موجود تھیں، صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ایسے حالات کے اندر یزید کو اپنا نائب بنانا یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے جہاں تک ہو سکا بیعت بھی لی۔ اور حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے جو ظلم و ستم ڈھائے، جو اس کی گمراہیاں اور جو اس کی بدکاریاں اور بے حیائیاں اور برائیاں سامنے آئیں، اس کی وجہ سے سب لوگوں نے تھو تھو کیا اس کو، اور کچھ لوگوں نے اگر مجبوراً بیعت بھی کر لی تو اس کی حقیقت کھل جانے کے بعد میں وہ لوگ اس سے دور ہو گئے۔ بہرحال جب ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جو وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جس نے ایک پاکیزہ ماحول بنایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت دے کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت تیار کی تھی، ان سے زیادہ پاکیزہ جماعت، ان سے زیادہ بہترین اور مقدس جماعت نہ کبھی زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا۔ لیکن اس کے بعد میں جب یزید بن گیا تو یزید نے وہی گمراہیاں پھیلانا شروع کر دی، یزید نے وہی برائیاں پھیلانا شروع کر دی، حتیٰ کہ یزید نے نمازیں چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے زمانے میں نمازوں کی اہمیت ختم ہونے لگی۔ یزید نے جھوٹ بولنے کو، جھوٹ کو فروغ دیا، یزید نے مکاری کو فروغ دیا، یزید نے بے حیائی کو فروغ دیا، یزید نے محرم عورتیں جن سے کہ نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کا رواج دیا۔ یہ سب حرکات جب ہوئیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ وہ سب ان غیرت مند صحابہ کے نمائندے تھے، بلکہ وہ اپنے اہل خاندان کے نمائندے تھے، بنی ہاشم کے نمائندے تھے، اور جو دین کے امانت دار موجود تھے، جو دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، جو دین کو فروغ دینا چاہتے تھے، جو دین کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، ان سب کے نمائندے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کر لیتے تو یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ دین سرنگو ہو جاتا، یزید کے سامنے
بلکہ دین والے سرنگو ہو جاتے یزید کے سامنے، اور یزید یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ میرے سامنے آ کر کے سرنگو ہو جائے۔ وہ سیاست کو غالب کرنا چاہتا تھا اور دین کو مغلوب کرنا چاہتا تھا۔ سیاست کو پیچھے آگے خلفاء راشدین کے زمانے میں سیاست تابع رہی اور دین غالب رہا، اور یزید سیاست کو غالب کرنا چاہتا تھا اور دین کو مغلوب کرنا چاہتا تھا، دین کو تابع کرنا چاہتا تھا۔ ان حالات کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حالات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور کوفے والوں نے ان کو بلایا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو امیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا جس طرح مکہ شریف کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی، اسی طرح سے کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں اور مجھ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، اور میں وہاں حکومت قائم کر کے پھر اس کے بعد میں یزید کا جو فسق و فجور ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ سب ایک سازش تھی۔ یزید کے لوگوں نے پہلے خط لکھوایا کوفے والوں سے، اور اس کے بعد میں یزید نے یہ کیا کہ یہاں پر اپنا گورنر بدل دیا، اور اس نے آ کر کے حضرت امام حسین کے نمائندے کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا۔ پہلے 1000 کا لشکر ہر کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد عمرو بن سعد کے ساتھ 4000 کا لشکر بھیجا، اس کے بعد شمر ذی الجوشن کے ساتھ 22000 کا لشکر بھیجا، جنہوں نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اور صحابہ کرام تھے اور جو ان کے گھر والے تھے اہل بیت، ان کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی قسمہ پرسی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں شہید کر دیے گئے میدان کربلا کے اندر۔ لیکن ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی کچھ اور تھا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جب مدینہ شریف یہ خبر پہنچی کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اور مدینہ والوں نے کہہ دیا کہ ہم یزید کی حکومت میں نہیں رہیں گے، یزید کو ہم امیر نہیں مانیں گے۔ تو اس نے مدینہ والوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا، اور ان لوگوں نے جا کر کے وہاں قتل عام مچایا۔ ان لوگوں نے وہاں ہزاروں صحابہ کو 10,000 نیک لوگوں کو شہید کر دیا، جس میں بہت سارے صحابہ کرام تھے، جس میں تابعین تھے، جس میں تبع تابعین تھے، علماء کرام تھے، بزرگان دین تھے، ان کو شہید کر دیا۔ اور 1000 خواتین امت کی نیک عورتیں، جن میں صحابیات بھی ہیں، جن میں تابعات بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، ان سب کو وہاں پر گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ میں زنا کیے، 1000 خواتین کے ساتھ میں یہ سب کچھ کیا یزید کے لشکر میں۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر لید اور گھوڑوں کی نجاست سے مسجد نبوی ناپاک ہوئی، اور وہاں پر اذان اور نماز نہیں ہو سکی۔ یہ سب کیا یزید نے، اور اس کے بعد حرم شریف کو نقصان پہنچایا، حرم شریف پر لشکر بھیج دیا، چڑھائی کر دی، اور وہاں پر گولے برسائے، اور خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا، اور دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ سب کیا یزید نے، اور اس کے بعد پھر یزید مر گیا۔ یزید نے کہ اس کے مرنے کے بعد میں مروان اس کی جگہ پر بن گیا، اور مروان نے یزید کی بیوی سے نکاح بھی کر لیا۔ اس طرح سے یہ ساری چالاکی جو ہے مروان کی، جو ابھی تک پردے کے پیچھے سے ان سب کاموں کو انجام دے رہا تھا سازشوں کے ذریعے، اب وہ کھل کر کے میدان میں آ گیا اور مروان بادشاہ بن گیا۔ ان حالات کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک اور آدمی کو کھڑا کیا، اس کا نام مختار ثقفی ہے۔ مختار ثقفی نے بدلہ لیا قاتلان حسین سے، اور چن چن کر ایک ایک کو قتل کیا۔ جتنے لوگ شریک تھے، جتنے لوگوں کا نمایاں کردار تھا، جتنے لوگوں نے نمایاں طور پر حصہ لیا تھا، ان سب کو چن چن کر کے مختار ثقفی نے قتل کیا۔ اور مختار ثقفی کے سامنے اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا کاٹ کر، جس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا تھا۔ بہرحال
اللہ جل شانہ نے مختار ثقفی کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ مختار ثقفی کے بارے میں بنی امیہ نے بڑا پروپیگنڈا بچایا اور یہ کہہ دیا کہ ارے یہ تو نبوت کا دعوے دار تھا، حالانکہ وہ نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، وہ محمد بن حنفیہ سے ملا ہوا تھا، وہ محمد بن حنفیہ کو امیر مانتا تھا اور ان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جنہوں نے ان ظالموں سے بدلہ لے لیا۔ قیامت کے دن تو یقیناً حساب و کتاب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا بدلہ دنیا ہی میں لیتا ہے۔ 3 سال میں ہی یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں اللہ جل شانہ نے قاتلان حسین سے بھی مختار ثقفی کے ذریعے بدلہ لے لیا، چن چن کر سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر جب عباسیوں کی حکومت آئی تو عباسیوں نے بنی امیہ کی قبریں تک کھود ڈالی، جو کہ ظالم و جابر تھے، جو کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ساری امت کو کہ ظلم اور جبر کو برداشت نہ کیا جائے، اور بے حیائی کو، بدکاری کو برداشت نہ کیا جائے، اور جھوٹی باتوں کو برداشت نہ کیا جائے، مکاری کو برداشت نہ کیا جائے، اور ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو ہر برائی اچھائی بن گئی ہوتی اور ہر اچھائی برائی بن گئی ہوتی، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر کے اپنی شہادت پیش کر کے، اپنے خاندان کی شہادت پیش کر کے ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جو اچھائی ہے وہ اچھائی رہے گی، جو برائی ہے وہ برائی رہے گی۔ یزید کے حاکم ہونے کی وجہ سے اس کی برائیوں کو اچھائی نہیں کہا جائے گا، اور ہماری اچھائیوں کو کوئی برائی نہیں کہہ سکتا۔ ہم کو جو دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اچھائیاں آئی ہیں، بھلائیاں آئی ہیں، خوبیاں آئی ہیں، نیکیاں آئی ہیں، یہی دین ساری دنیا کے اندر اچھائی پھیلانے والا ہے۔ لہذا اسی دین کو اختیار کیا جائے، اسی دین کے مطابق زندگی بنائی جائے، برائیوں سے دور رہا جائے، اور ہر زمانے کے اندر جب بھی برائی کو غالب کرنے والے لوگ آئے تو حسینی عزم لے کر کے ہر وقت ان میدان میں آنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ سامنے رکھتے ہوئے میدان میں آئیں اور اس کا مقابلہ کریں کہ ہم برائی کو نہیں پھیلنے دیں گے، ہم بدکاری کو نہیں پھیلنے دیں گے، ہم بے حیائی کو نہیں پھیلنے دیں گے، ہم مکاری کو نہیں پھیلنے دیں گے، ہم دین کو پھیلائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔